السلام علیکم کاشف بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کاشف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آتا ہے، جس میں رسول سے مراد پیغام لیا جاتا ہے، تو اگر بالفرض ہم رسول کو پیغام کے معنوں میں لے بھی لیں تو پیغام کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والی آیت کے متعلق کہ ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ رسول جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے، تو اللہ کے پیغام کی اطاعت کی جائے، لیکن اس میں پھر اللہ کی اطاعت کیسے ہو؟ یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ ایک تو یہ کہ عربی زبان اٹ سیلف، اس پہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا، جس میں آپ ایسی مثال سمجھ لیجئے۔ چلیں سورہ بقرہ کی مثال لیتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب اس میں کتنے واو آئے ہیں؟ اگر عام کسی تحریر میں آپ دیکھیں عربی زبان کے علاوہ ہو، کتنے واو آئے؟ کوئی اور زبان ہو عربی کے علاوہ تو اتنے واو نہیں آئیں گے۔ اگر واو کو اینڈ لے لیں، اینڈ ہی ہے، اینڈ لے لیں تو ہم اردو میں بات کریں اور انگلش میں اینڈ کے حساب سے لگائیں تو ایسا نہیں ہوتا، اور یہ اور وہ اور وہ اور وہ اردو میں یا انگلش میں اگر کر دیں اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دس، یہ نہیں ہوتا۔ تو یہ زبان کا ایک اسلوب بھی ہے۔ سب سے پہلے بڑی بات یہ سمجھ لیجئے کہ واو لگانا عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جسے عام لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے، عربی اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا کوئی عرب ممالک میں رہتے ہوں لوگ وہ زیادہ سمجھیں گے، یا صحیح عربی جاننے والے سمجھیں گے کہ اس میں کیوں یہ لگاتے ہیں، وہ ان کا اسلوب ہے زبان کا۔ اب اس میں ایسا نہیں کہہ سکتے، بہت سارے واو آتے ہیں، ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسری سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس میں اس نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس میں نبی کو بھی باندھ دیا۔ نبی سے مراد ہم مذہبی نبی لیتے ہیں، قرآن جو ہے وہ اور حساب سے نبی لیتا ہے، مذہب اور نبی اور حساب سے نبی لیتا ہے، تو نبی کو بھی باندھ دیا۔ نبی وہ ہے جو ریٹریور ہے وحی کا، جس کو وحی آئی، نبی کو یہ کہہ کر باندھا اس میں کہ نبی کو تو وحی ڈائریکٹ اللہ سے آئی ہے نا، تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے اس میسج کی وہ اطاعت ڈائریکٹ کرے گا، وہ تو ڈائریکٹ اللہ کو آئی ہے نا، اللہ سے آئی ہے نا، وہ تو وہ واطیع اللہ وہ اس میں جائے گا، کیونکہ ٹرانس میں ہے، وہ لیلۃ القدر میں وہ نزول ہو رہا ہے، وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر بات آ رہی ہے، تو وہ ڈائریکٹ اس کو فالو کرے گا۔ اس میں بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، میسج بھی نہیں ہے، بیچ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ اس کو فالو کرے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ میسج کو ریٹریو کرے گا تو وہ میسج ریٹریو کرنے کے بعد لکھا جائے گا تو لوگوں تک پہنچے گا، تو پھر وہ اس کی اطاعت بھی ہوگی، تو میسج کی بھی اطاعت ہوگی اور اللہ کی بھی اطاعت ہوگی۔ اب یہ سب کو باندھ دیا قرآن نے ریٹریور کو، یعنی نبی کو جس کے اوپر وحی آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے لیے وحی آئی، یعنی عام پبلک بھی ہے نا، عام لوگ بھی ہیں، تو ہر طرح کا شخص اس میں شامل ہے، یعنی یہ سب کو من جملہ طور پہ اس میں سبھی کو مخاطب کر کے یہ کہہ دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، اللہ کو فالو کرنا ہے اور اللہ کا جو پیغام ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اچھا، اب اللہ کا پیغام کیا ہے؟ وہ ایسا سمجھ لیجئے جیسے اگر کوئی حاکم ہو تو حاکم کا حکم مانا جاتا ہے، تو حکم ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حکم ماننے کا مطلب یہ کہ آپ نے حاکم کو مانا، آپ نے حاکم کی اطاعت کی نا، حکم کی اطاعت کی تو آپ نے حاکم کی اطاعت کی۔ اسی طرح ریاست کیا کرتی ہے؟ ریاست ضابطہ بناتی ہے۔ اگر آپ نے ریاست کی اطاعت کرنی ہے تو آپ دوسرے لفظوں میں ریاست کے بنائے ہوئے ضابطے کی اطاعت کریں گے، ضابطے کو فالو کریں گے، ضابطے کو مانیں گے، تو ریاست اپنے آپ ہی ریاست کی اطاعت ہو گئی۔ ریاست کے ضابطوں کو مانا تو ریاست کی اطاعت ہو گئی۔ تو یہ چیز دراصل یہی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اللہ نے کمیونیکیٹ کیا ہے، تو اللہ ڈائریکٹ تو نہیں آئے گا نا، اللہ کی کمیونیکیشن کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے اصل میں۔ تو قرآن ویسے بھی کوڈ آف پریکٹس ہے نا ہماری، تو ضابطہ حیات ہے، تو کوڈ آف پریکٹس جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی اطاعت کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی جائے گی،
یہی مطلب ہے۔ اور وہ جو اللہ کا الگ سے وہ آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سب کو باندھا، جس کو وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے چیز آئے گی وہ ڈائریکٹ مخاطب ہو رہا ہے، وہ ڈائریکٹ ٹرانس میں گیا، جیسے لیلۃ القدر میں آیا تو وہ اس کو ڈائریکٹ وہ اطاعت کرے گا، اور اس کے بعد اگر میسج جو ہے وہ باہر آ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے میسج کے ساتھ بھی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔